رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. اب آپ اس حدیث کے تحت دیکھیں کہ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کا شکر ادا کریں. آپ لوگوں کا، اگر آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ تو نے کون سا مجھ پہ احسان کیا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ نے تیرے ذمہ لکھا تھا، میرے نصیب میں، تیرے حق میں، تیرے اوپر یہ واجب تھا، تو نے میرا کر دیا، کون سا مجھ پہ احسان کیا؟ تو بتائیے وہ آپ سے ناراض ہوگا یا آپ سے خوش ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے تو فرمایا تم لوگوں کا شکر ادا کرو. تو معنی اس کا یہ ہوا کہ حقیقت میں منعم، نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو نعمتیں دے اس کا بھی کریڈٹ جو ہے اس کو دینا چاہیے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ ایک حدیث اور اس سے ایک مثال دے کے کچھ اور چیز میں نے آپ کو سمجھانا چاہیے. وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب علم کا معاملہ آتا ہے، اختیار کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں اللہ کی ہے جی عطا، اس میں حضور کا تو کوئی کمال نہیں، یہ جی اللہ نے دیا. اچھا آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر سیاسی لوگ کوئی کام کرواتے ہیں تو حالانکہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ کون سا اپنی جیب سے کرواتے ہیں، لیکن اہل علاقہ بینر لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کروایا، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ تو معلوم ہوا کہ جس کا کوئی کام ہوتا ہے اگرچہ اس کا کچھ بھی نہیں جاتا لیکن اس کو کریڈٹ اس کا دیا جاتا ہے. آپ کسی بھی شخص کو آپ کہتے ہیں عالم دین، جو اہل علم میں سے ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں عالم دین، وہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے آپ کی. اگر آپ اس کو یہ کہیں کتابوں سے ہی بیان کرتا ہے تو وہ آپ کی بات سے ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ جی اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں. بڑی سمجھنے والی اور بڑی حیران کن بات ہے کہ جی جو بھی معاملہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے آئے تو کوشش کی جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. چند ایک باتیں جو ہیں وہ آج کے درس میں اس حوالے سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے رسول منع کریں باز آ جاؤ. اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو حلال کرے وہ حلال سمجھو، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرے وہ تمہارے لیے حرام ہے. اللہ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا اور فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. گویا رسول کا ایک معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے امت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ جو ایک ہستی ہے یہ صرف میرا پیغام لے کر نہیں آ رہی، اس کو میں نے کچھ اختیارات سے بھی نوازا ہے. وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جب یہ چاہے تمہیں کوئی چیز دینا تو اس کو لے لو. اور اس کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ نے کسی کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز قرار دیے، اس نے پہنے. آپ نے کسی کے لیے روزوں کا کفارہ، کھجوروں کا ٹوکرا دیا تو اس کے حق میں وہ کفارہ مانا گیا. یہ ہے رسول کا دینا، عطا کرنا اور امت کا لینا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ خصوصی اختیارات بھی اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے. ایک حدیث سے آغاز کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1337 نمبر. صحیح مسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ. میں نے ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھانا ہے، بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے 3 بار کہا، آپ نے تینوں بار کوئی جواب نہ دیا. جب وہ بیٹھ گیا اور نشست کا معاملہ کچھ بدلا تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا. یہ ہے رسول کا عطا کرنا، یہ ہے رسول کا خصوصی اختیار کہ اللہ کے نبی فرما رہے اگر میں ہاں کہتا تو تم پر لازم ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے. اس کے بعد حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ضرورنی مجھے چھوڑ دیا کرو، جو میں تمہیں کہوں اتنا کر لیا کرو، آگے سوال کر کے اپنے لیے پابندیوں کا دروازہ نہ کھولا کرو، مجھے چھوڑ دیا کرو. تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کثرت سوال کرتی تھی. ہے نا واقعہ قرآن میں بنی اسرائیل کا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، بتائیے کیسی ہو، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے. پابندیاں لگتی چلی گئی. کوئی بھی گائے لاتے ذبح کرتے معاملہ حل ہو جاتا، پوچھتے چلے گئے معاملہ اور مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا. اس لیے فرمایا جب میں تمہیں کچھ کہوں کر لو، جب میں تمہیں منع کروں اس سے باز آ جاؤ. صحیح مسلم کی یہ حدیث. اب یہی حدیث جامع ترمذی میں ہے 814 نمبر. جامع ترمذی میں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن درمیان میں ایک راوی ہے ابو البختری جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ابو البختری جس کی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت، کچھ چیزوں کا سننا ثابت، لیکن روایت اس نے حضرت علی سے کی، اس لیے اس روایت کو علماء ضعیف کہتے ہیں. اس لیے اس روایت کو علماء ہے یہ بھی وہی. اب آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ہو سکتا ہے آپ سے جب کہا جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس قبیل سے جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. ہو سکتا ہے جو روایت آپ کو سنائی جا رہی ہے، جو روایت آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس کو کسی اور صحابی نے بھی روایت کیا ہو، اس سند سے وہ روایت صحیح ہو. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. لہٰذا صحیح یہی روایت صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا سلسلہ سند نہیں پہنچتا، اس لیے یہ روایت ضعیف. یہی روایت سنن نسائی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، وہاں بھی صحیح، مسلم میں بھی صحیح. مسلم میں ویسے ہی صحیح ہے مسلم، کیونکہ اس کے اندر تو کوئی روایت ایسی ہے نہیں. بخاری اور مسلم میں دونوں کتابوں میں ساری روایات صحیح ہیں، اس لیے ان کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے. باقی 4 کتب میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں اور کچھ اس سے کم بھی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ صحیح ہونے کی بنا پہ ان کو صحاح ستہ 6 صحیح کتابوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے. خیر، معاملہ یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہو سکتا ہے دوسری سند سے یہ روایت صحیح بھی ہو. اب اس سے جو میں نے سمجھانا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، اور وہ کیا ہے؟ اگر حضور ہاں کہہ دیں، اگر حضور، دیکھو کتنی بڑی شان ہے، اگر حضور صرف اتنا، اگر میں ہاں کہہ دیتا. دیکھیں پوچھنے والے نے کہا ہر سال حج فرض ہے، حضور نے کتنی بڑی واضح طور پہ فرما دی نشانی، اگر میں اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں اس کے جواب میں، جتنا اس پر غور کرتے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت آپ کے دل میں گھر کرتی چلی جائے گی کہ اتنی بڑی شان کے مالک، زبان سے جملہ نکلے ہر سال حج فرض ہو جائے. آگے چلتے ہیں. کچھ معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سارے کے سارے حرا پہاڑ پر ہیں، اور وہ بڑی مشہور حدیث بھی ہے. اور وہ ہلتا ہے، پہاڑ ہلتا ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ٹھہر جا. کیا فرماتے ہیں؟ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، تجھ پہ ایک صدیق ہے اور شہید ہے. ٹھہر جا. یہاں حضور نے اللہ سے دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ اس کو ٹھہرا دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہاڑ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ٹھہر جا. خود نبی علیہ السلام نے خطاب کیا کس کو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اگر خطاب کریں، وہ اگر کلام کریں تو پہاڑ بھی سنتا ہے. نہ صرف سنتا ہے، مانتا ہے. نہ صرف سنتا ہے، وہ اگر کہیں کہ جاؤ، علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس قسم کی ساری روایات کو جمع کیا، بڑی طویل وہ پورا چیپٹر ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ تم جا کے اس درخت سے کہو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں. اور وہ درخت اپنی جڑیں زمین سے نکالتا ہوا جڑوں کے اوپر چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. یہاں حضور نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ تم جا کے میرا پیغام دے دو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں، تو وہ آ جائے گا. اب بھلا بتائیے وہ درخت اس بندے کے کہنے پر آیا تھا؟ اس کو پتہ تھا کہ اس کو بھیجنے والا کوئی ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ اپنی مرضی سے. یہ ہے اس محبوب کی شان کہ جس کو شجر و حجر بھی جانتے ہیں، جس کو شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور کوئی بلائے درخت کو، کوئی کبھی کسی کے بلانے سے درخت کبھی باہر نکل کے چلتا ہوا آیا دیکھا ہے کسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہیں کہ تم جا کے کہہ دو تو درخت باہر نکل آتا. حضور پہاڑ کو کہہ دیں تو پہاڑ ساکن ہو جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں ان کے لیے مسواک ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. آپ نے فرمایا اگر میں مشقت والا معاملہ نہ جانتا تو میں ان کے اوپر لازم کر دیتا. آپ نے امت پر شفقت فرمائی، اس بات کو امت کے لیے لازم نہیں کیا. اب پھر اس سے آگے چلیں اور آگے چلیں تو ایک اور روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضور کے خادم ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر تو واضح طور پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا تھا اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بھلا جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل یا ربیعہ سل ما شئت، جو تو چاہتا ہے مانگ. اور آگے سے مانگنے والے نے بھی کیا خوب مانگا، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ. کمال جائیں حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. لیکن یہاں کیا کریں، بعض لوگوں کی عقل پہ پردہ، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اس کو رہنے دے اور کچھ مانگ. کیا ان لوگوں کی عقل پر آپ ہے، کیا کریں گے؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ. اس سے آگے چلیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے اور دیگر تمام مشہور کتب میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ روایت ملتی ہے. جامع ترمذی میں ہے، اس کے علاوہ سیر کی تمام کتب میں. اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی جو سوکھا اس کا تنا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. مختصراً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ممبر بنوا دیں. حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا دیا گیا. اور جس لمحے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ وہ کھجور کا سوکھا تنا جس سے رسول اللہ صرف ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا اس قدر بلند آواز کے ساتھ رویا کہ ساری مسجد والوں نے اس کی آواز کو سنا. وہ کھجور کا تنا جو سوکھا خشک تنا تھا، اگر اس کو بھی صحبت رسول میسر آ جائے تو اس میں بھی حیات آ جاتی ہے. وہ کھجور کا سوکھا تنا، خشک تنا رویا، اور جیسے حاملہ اونٹنی رویا کرتی ہے
ایسے رویا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کو گلے لگا لیا، اور جیسے بچے ہچکیاں لے کے چپ کرتے نا، ایسے ہچکیاں لے کے وہ چپ ہوا۔ اس کے رونے کی آواز کو ساری مسجد نے سنا۔ اور پھر بعض روایات میں، جو دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی کی، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے سوکھے تنے سے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ دوبارہ اگا دیا جائے، پھلدار ہو جائے، یا یہ چاہتا ہے کہ تجھے جنت میں لگا دیا جائے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا معاملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے تو یہیں پر تجھے دوبارہ پھلدار بنا دیا جائے، چاہتا ہے تو جنت میں لگا دیا جائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کر دیا۔ اور پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس نے خواہش کی تھی جنت میں جانے کی، میں نے کہا جا لگا دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3576 نمبر روایت، ایک صرف برتن پانی کا ایک مشکیزہ ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ سارے لپکتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یہی پانی ہے جو اس چھوٹے سے مشکیزے میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس وضو تو چھوڑیں پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اچھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو اسی مشکیزے میں اپنے دست مبارکہ کو رکھا۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، عین کہتے ہیں چشمے کو، عین کی جمع پلورل عیون آتا، کہ جب آپ نے اپنا دست مبارکہ وہاں رکھا تو اس سے ایسے پانی جاری ہوا جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ آپ کی انگلیوں سے، ہاتھ سے، آپ کے دست مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، راوی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے پانی بھی پیا، ہم نے وضو بھی کیا۔ جس سے جابر بیان کر رہے تھے نا، اس نے سوال کیا کتنے تھے تم لوگ کتنے لوگ ہو گئے؟ حضرت جابر نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کفایت کر جاتا، ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی تھا، ہم تھے ہی 1,500۔ اس جملے پر غور کریں، اس جملے پہ غور کر فرمایا لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جاری کہاں سے ہوا تھا؟ یہاں تو ایک نبی کی پاؤں کی ایڑی سے جاری ہو تو وہ نہیں رکتا، تو وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں سے جاری ہو تو وہ آج تک جاری ہے۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا، تو کہتے ہیں کُنَّا 15 مِئَةً، ہم تھے ہی 1500، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی۔ یہ سب چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے۔ اب ان سب کے بعد میں آتا ہوں نتیجے کی طرف۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا۔ حضور بڑے جلال میں آئے کہ میری ایک صحابہ کی جماعت کو شہید کیا گیا، دکھ ہوا، غم اس بات کا ہوا۔ آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر مانگنا شروع کر دی جنہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آیہ مبارکہ نازل فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اے باری تعالیٰ، اے محبوب، رب العزت نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے حبیب آپ اس معاملے میں کچھ نہ بولیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کا اس معاملے میں کوئی بولنے کا معاملہ نہیں ہے، رب کی مرضی ہے، چاہے رب ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے رب ان کو عذاب دے دے۔ اب اس کی سب سے جو بہترین توجیہ ہے وہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کی۔ کس نے کی؟ امام فخر الدین، متوفی 606 ہجری، 606 ہجری۔
1444 ہے۔ 606 ہجری کے مفسر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جن کے خلاف نبی دعائیں مانگ رہے ہیں ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ امام رازی فرماتے ہیں اب اگر اللہ محبوب کی دعا قبول کر لے، اب اگر اللہ محبوب کی دعا قبول کر لے تو رب کی تقدیر ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر محبوب کی دعا پوری نہ ہو، محبوب کی دعا پوری نہ ہو تو یہ محبوب کا معاملہ نہیں ہے، محب و محبوب کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب آپ اس بارے میں کچھ نہ بولیں، آپ اس بارے میں جس طرح آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، یار سارے آ جائیں تو نہ مجھے کہنا، اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بولیے، آپ کسی کو یہ کہیں کہ یار سارے میرے دروازے پر آئیں، مجھے کسی کے آنے کا کوئی بار نہیں، کوئی بوجھ نہیں، لیکن تو نہ آنا میرے دروازے پہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تو آ گیا تو میں نہ نہیں کر سکوں گا، لہٰذا سب آئیں، تو نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا تھا محبوب آپ دعا نہ مانگیں ان کے خلاف، آپ دعا مانگیں گے مجھے قبول کرنی ہے، اور میں قبول کر لوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ میں نے ان میں سے بعض کا مسلمان ہونا لکھا ہے۔ امام راضی نے یہ توجیہ کی، امام راضی کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہلاکت کی دعا کرتے رہتے تو اگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تو اس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے۔ اب ایک چیز دیکھیے یہاں کیا لکھا ہے، یہاں لکھا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، چنانچہ آپ نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دے، آپ کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگا دے۔ کیا یہ آیت کی یہی تشریح اور توضیح بنتی ہے؟ آپ اندازہ کریں یہ مفت میں جو تفسیر بانٹی جاتی ہے نا، یہ مفت میں جو تفسیر بانٹی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا جملہ یہ میں نے کل آپ کو دکھائی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں مفسرین فرماتے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جملہ لکھا، فرمایا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اے محبوب تمہیں ان کفار کے خلاف دعا کرنے کا اختیار یا حق نہیں ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں، کیونکہ کفار کے خلاف تو دعا سابقہ انبیاء نہیں کرتے رہے، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے انہوں نے کافروں کے خلاف دعائے ضرر نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی یا اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، سب نے دعا مانگی۔ اے محبوب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو ان کے خلاف دعا کرنے کا حق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دعائے ضرر آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ کی شان کے، آپ کسی کے لیے دعائے ضرر مانگے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان نہیں ہے، محبوب آپ نہ مانگے۔ بتائیے قرآن کی صحیح ترجمانی یہ لفظ کرتے ہیں، امام راضی کے الفاظ کرتے ہیں، یا یہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ جی ان کو تو اتنا اختیار بھی نہیں کسی کو راہ راست پر لگا دیں، جس کے بولنے سے جس کے لب ہلیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا محبوب جہاں آپ کا جی چاہتا ہے رخ پھیر لیں میں قبلہ بنا دوں گا، جس کے لب ہلیں۔ اور اللہ اما عائشہ صدیقہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ یہ معمولی سا جملہ ہے، یہ معمولی سا جملہ ہے کہ اما عائشہ فرمائیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی خواہش ہو اللہ بڑی جلدی پوری کرتا ہے، یہ معمولی جملہ ہے۔ اللہ فرمائے سنردی کا فی امتی کا، اے محبوب
ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے۔ یہ قرآن کا معمولی جملہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ معمولی جملہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ جی آپ کو تو اختیار ہی نہیں تھا، تو میرے عزیزو اس لیے کہا گیا کہ یہ علم دین ہے، دیکھو کہ کس سے لے رہے ہو، فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُوا دِینَکُمْ۔ لہٰذا جہاں آپ کو لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار، مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس سے کم تر بات ہو رہی ہے، تو کبھی بھی اس بات کو قبول نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ علیہ السلام کی شان میں ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا، ہمارے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ ہم تو ان کا نام لیتے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا۔ اے محبوب میں ان لفظوں کے ذریعے آپ کی تعریف کیا کروں، میں تو آپ کا نام لے کر اپنا نام زندہ کر رہا ہوں۔ ہم تو ان کی تعریف کر کے اپنی آخرت، اپنی عاقبت دنیا سنوار رہے ہیں۔ بھائی اللہ سے یہ بھی دعا مانگی جائے، اے اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کر، درود پاک ترجمہ ہی ہے نا اس کا، اے اللہ اپنے محبوب پر۔ آپ نے دعا کس کے لیے مانگی؟ آپ نے دعا کس کے لیے مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ آپ پر 10 رحمتیں بھی نازل کی، 10 گناہ بھی معاف کیے، 10 درجے بھی بلند کیے۔ تو نے نام ہی اتنا بڑا لے لیا، تو نے کام ہی اتنا بڑا کیا، تو نے میرے محبوب کے لیے دعا مانگی، جا میں نے تیرے 10 درجے بلند کیے، تیرے 10 گناہ معاف کیے، تیرے ساتھ یہ 10 رحمتیں تجھ پر نازل کی، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند ز فضل رب۔ اللہ سے ہم ادب مانگتے ہیں، بے ادبہ فضل سے محروم رہا کرتا ہے۔ بے ادبے کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایسا تو نہیں کہا تھا تم جو چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول، کہ اے اللہ کے نبی آپ تو جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو یہ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی اتباع کی اور آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔